اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی اقتباسات سنائیں گے۔ دوستو، اپنے ان اقتباسات کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ اور جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان سب کو یہ ویڈیو شیئر لازمی کرنا ہے، کیونکہ اگر اس اقتباسات پر کسی ایک شخص نے دل سے عمل کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ آپ کو ثواب اس لیے ملے گا کیونکہ اپنے نیکی کی بات کو شیئر کر کے پھیلایا ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اقتباسات کو۔ جانتے ہو، تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ جوانی کی عبادت۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن اور نماز۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ استغفار۔ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ وقت اور عبادت۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ نماز۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ صبر۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ سے مانگنا۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ اللہ سے رشتہ۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ تہجد۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ، اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ موت کی آرزو۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ اللہ کا ذکر اور دلوں کا سکون تو اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ تنہائیاں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتے۔ اللہ سنتا ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ نماز۔ ہر وہ شخص بے وفا اور ناقابل اعتبار ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ سکون اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ معجزہ۔ کہانی کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے، آزمائش کے بعد معجزہ ہونا ابھی باقی ہے۔ کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ٹھوکر۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ دعا۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ پاک کبھی ہمیں دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ نماز۔ نماز پڑھنے سے صرف دنیا کی مشکلیں ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد کی منازل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاء اللہ۔ سورۃ رحمان۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ یقین۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ مایوس ہو؟ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ آزمائش اور سجدہ۔ طویل سجدے آزمائشوں کا دورانیہ مختصر کر دیتے ہیں۔ دعا کی طاقت۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھی، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ سجدہ۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھیر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ جنت۔ صرف نماز روزہ کے بدلے جنت نہیں ملتی، مخلوق خدا کا احساس بھی کرنا پڑتا ہے۔ تہجد کا سفر۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ یقین۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔
جس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے گا؟ تہجد تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے اب سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، کبھی روئے اور کبھی خوب مسکرائے۔ سکون تم جب سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کو اس کے گناہ بے چین رکھتے ہیں۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اور جلد ہی اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ نماز جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جوانی کی عبادت اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ اللہ کی عطا تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اور اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ امید اور مایوسی امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ دکھ جس نے خوشی میں شکر کا سجدہ ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ محبت کتنی دلچسپ بات ہے نا؟ سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ شکوے تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کیا کریں، آپ اتنے عقلمند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادے سمجھ سکیں۔ جی جناب، کیسے لگے ہیں یہ اقتباسات؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں دے دیجئے گا، اور اپنے یہ بتانا ہے کہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناؤں اقتباسات والی، تو کمنٹ باکس میں اقتباسات اور چاہیے والا میسج لکھ کر اپنی رائے کا اظہار کر دینا۔ اس کے علاوہ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل #اسلام آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ گھنٹی کو دبانے سے ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن میرے اپلوڈ کرنے سے آپ کو فوراً سے ملے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔